الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله سيدنا ومولانا محمد وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. قابل احترام بزرگوں، میرے عزیز نوجوان بھائیوں، ہماری جو اصلاحی مجلس تھی اس میں ایک مضمون کا تذکرہ کیا تو بہت سارے احباب کی رائے تھی کہ اسے اگر جمعہ کا بھی عنوان بنایا جائے تو اس کا فائدہ زیادہ ہوگا، اور وہ ہے آج کا سب سے اہم ترین مسئلہ اور مشکل. آج اللہ کے فضل و کرم سے بے شمار نعمتوں سے ہم زندگی گزار رہے ہیں. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ پہلے زمانے کے بادشاہوں کو وہ نعمتیں میسر نہیں ہیں جو آج ایک عام آدمی کو میسر ہیں، لیکن جتنی نعمتیں ہیں اتنی ناشکری بھی اتنی ہے، ناقدری بھی اتنی ہے. نعمتیں ہونا یہ اپنی جگہ پر یہ خیر ہے، لیکن آج جو سب سے بڑا المیہ اور سب سے بڑا مسئلہ، باوجود اس کے کہ بہت بڑی بڑی لائبریریاں، بہت بڑے بڑے مکتبے، بلکہ اب تو ایک چھوٹی سی ڈسک اور چھوٹی سی USB میں آپ کو ہزاروں کتابیں ایک دم مل جائیں گی. آپ اگر دنیا کی لائبریریوں تک پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ پلندری بیٹھ کر پہنچ جائیں گے. لیکن اس کے باوجود آج امام ابو حنیفہ پیدا نہیں ہو رہا، اس کے باوجود آج امام شافعی مالک پیدا نہیں ہو رہا، اس کے باوجود آج امام غزالی اور رازی پیدا نہیں ہو رہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر دیکھا جائے تو اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ سب کچھ میسر ہے، اچھی صحبت اور اچھی
مجلس میسر نہیں ہے۔ آج بڑوں کو بھی، آج جوانوں کو بھی، آج بچوں کو بھی اچھی مجلس میسر نہیں ہے، اور نہ ہی وہ اچھی مجلس کے لیے کوئی کسی طرح کے فکر مند ہے۔ آج ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ سکولوں میں اکثریت اساتذہ کرام وہ ہیں جن کی دینی تربیت اس طرح کی نہیں، نصاب وہ ہے جس کے اندر کوئی دینی فکر نہیں، والدین ہیں جن کے پاس اولاد کے لیے وقت ہی نہیں، اور ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کے لیے ان کے ہاتھوں میں موبائل تھما دیا ہے کہ یہ ان کی تربیت کرے گا۔ ہم نے تو اسے ایک کھلونا بنا دیا ہے کہ بچہ رو رہا ہے، موبائل دو تو چپ ہو جائے گا، لیکن یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس کی وجہ سے ہم اس کی فکر کو، ہم اس کی سوچ کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ میرے قابل احترام دوستو، آئیے ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ مجلس انسان کو کتنا بڑا بناتی ہے اور مجلس انسان کو کتنا کڑوا بنا دیتی ہے۔ آپ دیکھیں، سیدنا نوح علیہ السلام ان کا بیٹا ہے، لیکن وہ نبی کی مجلس میں نہیں ہے، وہ نبی کے دشمنوں کی مجلس میں ہے۔ بیٹا نبی کا ہے، نبی کے دشمنوں کی مجلس میں بیٹھتا ہے تو نبی تڑپ رہا ہے، اللہ سے دعا کر رہا ہے، ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق، میرے اللہ یہ میرا بیٹا ہے اور آپ کا وعدہ حق ہے کہ آپ کی اہل کو تباہ نہیں کروں گا۔ تو رب بول پڑا، انہ لیس من اہلک، میرے پیغمبر یہ آپ کی اولاد میں سے نہیں ہے۔ پیغمبر لرز کر کہتے ہیں، رب العالمین یہ کیسے؟ اس کو نطفہ میرا جنا میری بیوی نے، تو یہ میری اولاد میں سے کیسے نہیں ہے؟ رب العالمین بتانا چاہتے ہیں، اولیاء صلحاء کی اولادیں صرف حسب و نسب سے نہیں چلا کرتی، بلکہ اعمال اور کردار سے چلا کرتی ہے۔ فَإِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٌ، اس کے اعمال درست نہیں ہیں، لہٰذا یہ تیری اولاد میں سے نہیں ہے۔ پیغمبر کا بیٹا غلط مجلس میں بیٹھا ان جیسا ہو گیا، اور دنیا میں کسی کو اگر بہت بڑی گالی دینی ہو تو اسے کتا کہتے ہیں، لیکن یہی کتا اصحاب کہف کے ساتھ جڑا تو میرے رب نے اسے اپنے قرآن میں جگہ دے دی ہے۔ کتا اصحاب کہف کے ساتھ جڑا تو رب نے اسے اپنے قرآن میں جگہ دے دی، اور نبی کا بیٹا غیروں کی صحبت میں بیٹھا تو میرے رب نے اس کو اس آن سے نکال دیا۔ پتہ یہ چلا کہ صحبت اور مجلس یہ انسانی زندگی میں بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے، اور ہم نے دیکھا کہ لوگ ان کی زندگیوں میں انقلاب آئے۔ ہندوستان کے ایک بڑے آفیسر تھے، عزیز الحسن مجذوب، تو وہ ڈائریکٹر تھے تعلیمات کے۔ حضرت مولانا حکیم الامت حضرت مولانا
محمد اشرف تھانوی رحمہ اللہ تعالی کہ ہاں جانا آنا ہوا، زندگی بدل گئی، لباس بدل گیا، سوچ بدل گئی، دل بدل گیا۔ تو وہ تھے بڑے پائے کے شاعر بھی، تو مشاعرے میں جاتے تھے۔ تو مشاعرے میں اس وقت ان کے ہم پلہ جگر مراد آبادی، یہ بہت بڑے شاعر تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجذوب یہ کیا کیفیت بنا دی ہے آپ نے، آپ تو بڑے آفیسر تھے، تو یہ ڈھیلا ڈالا لباس، یہ داڑھی، یہ کیا مسئلہ ہو گیا؟ کہا کہ میں ایک اللہ والے سے جڑا ہوں اور اس کی محبتوں نے مجھے ایسا بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کہا بھائی ہمیں بھی لے چلو۔ تو کہا کیوں نہیں؟ تو خواجہ مجذوب ان کو لے کر حضرت تھانوی کے پاس جاتے ہیں۔ تو حضرت تھانوی کہتے ہیں کہ نہیں، انہیں خانقاہ میں مت لاؤ، میرے ذاتی مہمان ہوں گے۔ اکرام کیا، احترام کیا۔ تو کہنے لگے حضرت میں آپ سے تعلق تو رکھنا چاہتا ہوں، لیکن میری 2 بیماریاں ہیں، تو میں ان 2 بیماریوں پہ معذرت خواہ ہوں۔ ایک تو میں شراب بہت پیتا ہوں، تو میں شراب نہیں چھوڑ سکتا، اور دوسرا میں داڑھی شیو کرتا ہوں، تو یہ 2 چیزیں میرے اندر برائیاں ہیں، تو ان کو اگر آپ رکھتے ہوئے مجھے قبول کر لیں تو میں حاضر ہوں۔ تو ہمارے جیسے کوئی ہوتا تو کہتا استغفر اللہ، نکل جاؤ، مارو اس کو جوتے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تم آنا جانا شروع کرو، تم مجلسوں میں آنا شروع کر دو، بیٹھنا شروع کر دو۔ تھوڑا عرصہ گزرا تو کسی نے نہیں کہا تو جگر مراد آبادی نے شیو کرنی چھوڑ دی، کسی نے نہیں کہا شراب پینی چھوڑ دی، یہاں تک کہ وہ بیمار پڑ گئے۔ تو ڈاکٹروں نے کہا کہ ان کے لیے، کیونکہ یہ بہت شراب پیتا تھا، تو کہا ان کا علاج ہی اب شراب میں ہے، تو اگر یہ شراب نہیں پیے گا تو یہ مر جائے گا۔ تو کہا بھائی آپ کو شراب پینی پڑے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر نہ پیوں، اگر پیوں تو کتنا عرصہ جیوں گا؟ کہا یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے، لیکن یہی 2-4 سال عمر گزر چکی ہے۔ اور کہا کہ اگر نہ پیوں تو کہا 2-4 ماہ۔ تو کہنے لگے کہ میں رب سے ملاقات کروں تو اس کا نافرمان ہو کے کروں، اس سے بہتر نہیں ہے کہ میں اس کا فرما بردار ہو کے ملاقات کروں۔ یہ انقلاب کیسے، یہ تبدیلی کیسے، یہ انقلاب اور یہ تبدیلی ان اکابر پہ آئی، ان بزرگوں پہ آئی، تو یہ مجلس کی وجہ سے، یہ مجلس کی وجہ سے۔ اور مجلس بھی اس وقت جب آپ عقیدت کا ظرف لے کر، محبت کا ظرف لے کر، محبت والا برتن لے کر، اور اس برتن کو سیدھا رکھ کر آپ بیٹھیں گے، پھر اس کے اندر اللہ رب العزت، اس کے اندر پھر تبدیلی والے وہ خاص انوار اتارتے ہیں جو انسانی زندگی میں انقلاب لے آتے ہیں۔ میرے قابل احترام دوستو، آپ ذرا دیکھیں، ہمارے ایک بزرگ تھے، بہت بڑے اللہ والے، حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی۔ تو وہ مدینہ مکہ مکرمہ میں گئے، تو یہ جو مسجد حرام میں اضافہ ہوا، یہ باب الفہد کی طرف سے ایک بڑا اضافہ تھا۔ تو یہ پہلا علاقہ تھا جہاں پر اس وقت اے سی لگے، بڑی عمدہ تعمیر ہوئی ملک فہد کے دور میں۔ تو یہ جب گئے تو ان کے ساتھی یہ دیکھ کر کہ جی اندر مسجد بڑی ٹھنڈی ہے، کارپیٹ ہیں، فلاں ہیں، بڑے خوش ہوئے، اور یہ بزرگ اللہ والے رونا شروع ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا حضرت
اس میں یہاں رونے کی کیا بات ہے؟ مسجد میں توسیع ہوئی ہے، مسجد میں اضافہ ہوا ہے، تو اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ تو کہنے لگے میں اس لیے نہیں رو رہا کہ مسجد بہتر بنی ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ تمہیں یاد ہے کہ بالکل باب عبدالعزیز کے ساتھ یہاں جس جگہ مسجد ہے یہاں ٹوائلٹ ہوا کرتے تھے، یہاں استنجا خانے ہوا کرتے تھے، تو یہ دنیا کی پاک ترین جگہ حرم ہے، ناپاک ترین جگہ بیت الخلاء ہے۔ یہ ناپاک جگہ پاک جگہ کے قرب میں رہی اور اس قرب نے اس کے اندر یہ انقلاب لایا کہ یہ ناپاک جگہ آج پھر مسجد حرام بن گئی۔ آج یہ ناپاک جگہ مسجد حرام بن گئی۔ تو اگر جگہ جگہ کے ساتھ جڑے، ناپاک جگہ پاک جگہ کے ساتھ جڑے، تو اللہ رب العزت اس ناپاک کو پاک بنا دیتے ہیں۔ اسی طرح جب کوئی گناہگار کسی اللہ والے کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو اللہ اسے بھی اللہ والا بنا دیتے ہیں۔ یہ بات آج ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، یہاں پہ ہماری غلطی ہو رہی ہے، اس سے ہم کوتاہی برت رہے ہیں، یہ ہماری آج تربیت کا حصہ نہیں رہا ہے۔ آج ہم اسے صرف نظر کیے ہوئے ہیں اور صرف نظر کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ سارے ذمہ دار لوگ ہو، آپ نے دیکھا کہ آپ کلمے لگاتے ہو، یہ جو انجیر ہے، یہ ہمارا جو پھوڑے کا درخت ہے، اس کے ساتھ انجیر کی کلم لگتی ہے تو وہ وہاں سے انجیر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہاڑی کے درخت پہ خوبانی کی کلم لگتی ہے تو خوبانیاں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ ہمارے دیسی کڑوے سے ارواڑے ہوتے ہیں، ان کے اوپر خوبانی، ان پہ اوپر آڑو کی کلم لگتی ہے، عمدہ آڑو پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پاکستان کے اندر دیسی سے آم ہوتے ہیں، ان میں لنگڑا اور دوسرے آموں کی کلم لگتی ہے تو وہ لنگڑا آم بننا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اگر عمدہ آم کمزور آم کے ساتھ جڑے تو وہ کمزور بھی عمدہ بن جاتا ہے، اگر کمزور آڑو کمزور قوت والے کے ساتھ جڑے تو وہ بھی قوت والا بن جاتا ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ قلم لگانے والا جوڑ پکا ڈالتا ہے، اس جوڑ کو بہت اچھی طرح ٹائٹ کر کے باندھتا ہے۔ جتنا اچھا جوڑ ہوتا ہے اتنی قلم زیادہ کامیاب ہوتی ہے۔ اسی طرح جب اللہ والے کے ساتھ جوڑ پڑتا ہے تو اللہ اس کی قلم میں بھی برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ اور جنہوں نے اپنی زندگیوں میں اس خیر کو نہیں پایا، میرے نبی سے بڑھ کر خیر والا کوئی نہیں، میرے نبی سے بڑھ کر عزت والا کوئی نہیں، لیکن میرا رب اپنے نبی کو بھی حکم کرتا ہے کہ یہ جو کمزور سے مسلمان ہیں، یہ جو تیرے یار ہیں، غریب سے ہیں، مسکین سے ہیں، میرے محبوب ان کے ساتھ ہمیشہ تیری نگاہ کرم رہنی چاہیے، آپ کی نگاہ کرم ان پہ پڑنی چاہیے۔ یہ بڑے بڑے لیڈر، یہ بڑے بڑے سردار، یہ آئیں گے آپ کے پاس، ان کی پرواہ مت کیجئے، ان کی پرواہ مت کیجئے، اس غریب محب دین کی طرف نگاہ کرم کیجئے، اور یہی کرم ان کے لیے بھی نجات کا ذریعہ بنے گا، آپ کی بھی عظمتوں کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ اکبر۔ میرا رب اپنے نبی کو فرما رہے ہیں کیا؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. میرے محبوب واصبر نفسک، میرے محبوب اپنے آپ کو جوڑے رکھیں، اپنے آپ کو باندھے رکھیں، اپنے آپ کو استقامت کے ساتھ روکے رکھیں. رب العالمین کن کے ساتھ؟ فرمایا مع الذین یدعون ربہم، میرے ان بندوں کے ساتھ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارنے والے ہیں. میرے محبوب اپنے نفس کو، اپنے آپ کو روکے رکھیں. رب العالمین کن کے ساتھ؟ فرمایا یدعون ربہم، جو اپنے رب کو پکارنے والے ہیں، جو اپنے رب کو بلانے والے ہیں. بالغداوت والعشی، وہ صبح بھی پکارنے والے، شام کو بھی اپنے رب کو پکارنے والے ہیں. اس لیے کہ ان کا ایمان یہ ہے، اس لیے کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ پوری کریں گے حاجتیں، تیری کیا یہ عاجز بشر، پوری کریں گے حاجتیں، تیری کیا یہ عاجز بشر، کر بیان حاجتیں حاجت روا کے سامنے. بارگاہ ایزدی سے تو یوں مایوس نہ ہو، بارگاہ ایزدی سے تو یوں مایوس نہ ہو، مشکلیں کیا چیز ہیں مشکل کشا کے سامنے. اللہ والے تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ مخلوق کو سجدہ نہ کیا ہے نہ کریں گے، یہ ظلم گوارا نہ کیا ہے نہ کریں گے. اللہ کے سوا سجدہ توہین ہے بشر کی، یہ سرخم کبھی اپنا نہ کیا ہے نہ کریں گے. قوالوں کی دھن پہ، قوالوں کی دھن پہ
کوئی ناچے یا کوئی تھر کے، قوالوں کی دھن پہ کوئی ناچے یا کوئی تھر کے، ہم نے یہ تماشا نہ کیا ہے نہ کریں گے۔ الذین یدعون ربہم، آئے ہائے، وہ پکارتے ہیں اللہ کو صبح و شام۔ اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ یریدون وجہا، یریدون وجہا، وہ اللہ سے رو رو کے پکار پکار کر رب سے رب کی رضا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ آج میرے دوست، ہم کسی اللہ والے کا پتہ کرتے، کسی پیر صاحب کا پتہ کرتے، ہمارے ہاں یہ نہیں کہ کسی اللہ والے سے مل کے ہمیں اللہ ملے، اس کی مجلس میں بیٹھ کر اللہ سے تعارف ہو، اس کے نبی کے طریقے ہم میں آئیں، اس کی نبی کی ادائیں ہم میں آئیں۔ نہیں نہیں، آج ہم اللہ والے کو تلاش کریں گے تو اس لیے تاکہ دنیا ملے، کوئی چنگایا وظیفہ دسن، دکان چلے، کوئی اچھا عمل بتائیں، نوکری ملے، بزنس بڑھے۔ آج شاید کوئی ایسا ہو جو اس لیے ملے کہ مجھے اللہ ملے۔ اللہ والوں کے ساتھ رب العالمین فرماتے ہیں میرے محبوب وہ تیرے دیوانے پروانے جو صبح و شام مجھے پکارنے والے، آپ بھی ان کے ساتھ اپنے آپ کو روک کر اپنی نگاہ کرم ان پہ فرماتے رہا کیجئے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، او میرے محبوب آپ کی نگاہیں نہ دوڑیں ان کو چھوڑ کر ان لوگوں کی طرف جو دنیا کی زینت، جو دنیا کی زندگی کے لیے اپنے آپ کو لیے بیٹھے ہیں۔ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، خطاب نبی کو فرما کر قیامت تک آنے والی امت کو بتا دیا۔ سن لو میرے دوستوں، سورہ کہف ہے اور اس کی آیت نمبر 28 ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا تُطِعْ، مت اتباع کر، مت پیروی کر، کس کی؟ من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، جن کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا۔ آئے ہائے، بے نمازی، ان کے لبوں پہ ہمارا ذکر نہیں، اس کی وجہ یہ نہیں کہ ان کے پاس وقت نہیں، وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو غافل کر دیا، ان کی زبان سے ہم اپنا ذکر کروانا پسند ہی نہیں کرتے۔ وَلَا تُطِعْ، مت پیروی کر، مت اتباع کر، مت دوستی رکھ، من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، ہم نے غافل کر دیا اپنے ذکر سے، واتبع ہوا، اور وہ اپنی خواہشات نفسانی پہ زندگی گزارنے والے،
وہ حد سے بڑھنے والے، وہ حد سے تجاوز کرنے والے رب العالمین بتانا چاہتے ہیں کہ یاد رکھو جو بلند خیالات والا ہوتا ہے، جو ہمارے ساتھ لگا ہوتا ہے، وہ تمہیں بھی بلند کرے گا، اور جن کے خیالات چھوٹے، اس لیے بابے نے کیا کہا کہ نیچاں دی اشنائی کولو فیض کسے نہیں پایا، نیچا وہ نہیں جس کا قبیلہ چھوٹا، نیچا وہ نہیں جس کی برادری چھوٹی، نیچا وہ نہیں جس کی آمدنی تھوڑی، نیچا وہ ہے جس کے دل میں اللہ اور اس کا رسول نہیں ہے۔ ہاں، نیچا دی اشنائی کلوں فیض کسے نہیں پایا، ککر تے انگور چڑھایا تے ہر گچھا زخمایا۔ کیکر پہ انگور کی بیل لگا کر تو وہ انگور ضائع ہوگا، کیکر کا تو کچھ نہیں جائے گا۔ اس لیے میرے قابل احترام دوستو، آئیے ہم اس چیز کا عہد کریں کہ ہمارے جو اوقات گزریں، اللہ وحدہ لا شریک ہمیں اچھے لوگوں کی صحبت، اچھے لوگوں کی مجلس، یہ بھی ایک مجلس ہے، یہ بھی ایک مجلس ہے، اس مجلس میں زیادہ سے زیادہ وقت دے کر بیٹھے، زور کا درس ہے، یہ بھی ایک مجلس ہے، اصلاحی مجلس ہے، یہ بھی ایک مجلس ہے۔ نوجوانوں کو، بچوں کو اس میں لائیں، زیادہ سا جمعے میں آئیں، اپنے بچوں کو پکڑ کر ساتھ لائیں تاکہ ان کو چند لمحے قرآن حدیث سننے کا موقع تو ملے۔ اور اگر ہم نے اس پر محنت نہ کی، چوکیداری نہ کی، تو یاد رکھنا اولاد تو ہمارے گھروں میں پل رہی ہے، لیکن یہ ذہنی اور فکری طور پر اغوا ہو چکی ہے، یہ کسی اور کی فکر لیے ہوئے، یہ کسی اور کی محبتیں لیے ہوئے جمع ہو رہی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں اور ہماری اولادوں کو صالح صحبت عطا فرمائے، اللہ والوں کا قرب نصیب فرمائے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں دنیا میں بھی اپنے محبوب بندوں کے ساتھ جڑ کر رہنے کی، زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کل میدان حشر میں بھی میرا اللہ ان کے ساتھ حشر فرمائے۔ دنیا میں تیرا میرا اختیار ہے، اگر میں نے اپنے اختیار کے ساتھ اللہ والے کو نہیں چنا، تیرے میرے اختیار میں ہم نے اللہ والے کا قرب اختیار نہیں کیا، تو میدان معاشر میں تو اختیار ہی نہیں ہوگا، وہاں قرب کیسے نصیب ہوگا؟ اللہ ہمیں اچھے قرب کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ وحدہ لا شریک فضل کا، کرم کا معاملہ فرمائے، آمین۔